بات کروں، جب ایسی محفل ہو جہاں علماء بھی ہوں اور بعض علماء ہوں جو سمجھنے والے بھی ہوں، تو ایسے موقع پر مجھے مزہ تو آتا ہے کہ میں آ رہا تھا کہ وہ کلام پڑھوں جو کبھی محفل میں نہ پڑھے جاتے، اور تو دل کرتا ہے، لیکن چونکہ ایسے صاحبان بھی موجود ہیں جو یہاں اردو مشکل سے سمجھتے ہیں. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر کہوں جو بنوں پر ہے بہارے جب نارائیے دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائیے دوست، تھک کے بیٹھے تو تیرے دل میں تمنا یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائیے دوست، تو لوگ بیچارے دیکھتے رہیں گے، محبت میں جھوم بھی لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں آئے ہیں تو سمجھے بھی، محسوس بھی ہو. تو آؤ میرے ساتھ مل کے پڑھو. کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، آدھا ساتھ ساتھ ہیں. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹریاں تو شائع امید کی کس جانے دو. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. حضور پاک علیہ السلام اپنی ذات پر واجب کر رہے ہیں، واجب کر رہے ہیں، خود واجب کر رہے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی. دیکھنا اور ہے، زیارت کرنا اور ہے. دیکھنے والے بہت ہیں، زیارت کرنے والے کوئی کوئی ہوتے ہیں. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، ہوگی مجھے نصیب شفاعت. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہے، مر کے پہنچا. کہ جو دنیا میں جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے نہیں جیتے جس طرح ہم جیتے. ان کا جینا کیسا ہوتا ہے؟ سید اعلیٰ فرماتے ہیں، اہل علم حضرات بیٹھے میں ان طرف ان کی نظر کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ بہہ چلی آنکھ بھی اشکوں کی طرح دامن پر، بہہ چلی آنکھ بھی اشکوں کی طرح دامن پر، کہ نہیں تارے نظر جز دو سے تارے دامن. ان کا جینا دنیا میں ایسا ہوتا ہے جیسے کپڑا ہو، بوسیدہ ہو جائے اور تار ہو جائے اور 2-3 دھاگے رہ گئے ہوں اور 2-3 دھاگے کے سہارے لٹک رہا ہو کہ وہ کب ٹوٹے پڑ جائے. ان کا رہنا ایسے ہوتا ہے کہ بس جلدی سے یہ سانس ٹوٹے اور ہم اپنے محبوب سے جا کے مل جائیں. یہ ہوتا ان کا جینا.
ہماری طرح کے موت کی تمنا کرتے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ پر اپنے محبوب جلوہ عطا کر دے، ہم مرنے کے تیار ہیں، اور جب موت سامنے آ جائے تو یا اللہ معاف کر دے۔ موت سے ڈرتے ہیں، یاد رکھو جس دن موت سے ڈر چھوٹ جائے گا اس دن بہادر بن جاؤ، یاد رکھنا، موت سے ڈرو گے تو بزدل ہو جاؤ، موت سے محبت کرو۔ فاروق اعظم نے عرض کی فرمایا کہ ہمارا نبی نے ہمیں موت سے محبت سکھائی، محبت کرو موت سے تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال ایسے کر لو کبھی بھی موت آ جائے بندہ چلے یوں جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عاشقوں کا جینا دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس کبھی سانس رکے اور میں جا کے مل جائے۔ شاعر نے کہا تھا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لگن میں، جس وقت ہو لگن میں زیارت رسول کی، جنت ملے چاہت رسول کی۔ اور آج کی تقریر پر ایک شعر جو بات انہوں نے نثر میں کہی آج ایک شعر میں نظم میں کہہ دوں کہ دامن میں ان کے لے لو پاج نچ دیو، دامن میں ان کے لے لو پاج نچ دیو، مہنگی پڑے گی ورنہ، مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی، مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت۔ اچھا ہوگا کیا پتا ہے؟ ہوگا یہ کہ ہم تو انشاءاللہ جائیں گے جنت میں، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں کس طرح ہوگا۔ ہم تو جائیں گے جنت میں، انشاءاللہ ہے، جنت ہے ہی ہمارے لیے، خدا کی قسم جنت ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے، ہماری جنت ہے۔ ہم جائیں گے میدان میں، کبھی غوث پاک کے پاس جائیں گے، کبھی خواجہ کے پاس جائیں گے، کبھی داتا کے پاس جائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، الحمدللہ ہمارے تو وارے ہی نہیں آ رہے، سارے ولی ہیں ہی ہمارے، سارے ولی سنیوں کے پاس ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، نجدیوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، بھابیوں کے پاس ایک ہی ولی نہیں، کوئی ہے تو دکھا دو، نہیں سارے ولی سنیوں کے پاس، ہمارے تو وارے نہیں آ رہے، کہتے پانچوں انگلیاں گھی میں، الحمدللہ۔ اور ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں سیدھی حسن اللہ خان صاحب نے نقشہ کھینچا، کیسے کہ حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو، کہاں جائیں کس سے کہیں، دنیا میں تو مانا نہیں، اب کیا کریں، غوث پاک کے پاس دنیا میں تو ان کو بہت برا کہا، وہاں بھی گزارا نہیں، خواجہ کی شان میں بھی بکواس کی، یہاں بھی نہیں جا سکتے، اور حضور کی بارگاہ میں تو ہم جیسے بشر ہیں، معاذ اللہ۔ وہ ہے یہ تقویۃ الایمان، یہ تقویۃ الایمان ہے۔ ہاں اس میں تو بہت کچھ ایسی سی باتیں ہیں جو 3 بتائی نا، ویسے تو اگر 3000 بھی کہوں تو کم ہے، بہت ہے۔ تو یہ دنیا میں بکواس کرتے رہے، اب وہاں کیا کریں گے؟ ہم جائیں گے جنت میں، وہاں کو دیں گے یہ گیا وہ گیا، یہ گیا وہ گیا، وہ حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں تو، دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، دامن میں ان کے لے لو پناج نچ دیو، مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی، ہمیں تو جنت میں لے جائے، چاہت رسول